ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کا سامنا کرنے والے سابق وزیر اعظم عمران خان ماضی میں اس قانون کی وکالت کرتے رہے اور یہ بھی فرما چکے ہیں کہ اگر اس کے تحت وہ بھی نااہل ہو جائیں تو انہیں افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ جو شخص صادق اور امین نہیں اسے عوام کی نمائندگی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت اپنے خلاف ریفرنس دائر ہوتے ہی خان صاحب نے یہ شور ڈال دیا کہ انہیں سیاست سے ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کے لیے نااہل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ رونا روتے ہوئے خان صاحب شاید بھول گئے کہ انہوں نے خود آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت سپریم کورٹ میں درخواست ڈال کر پہلے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نااہل کروایا تھا اور پھر پارٹی صدارت سے بھی محروم کروا دیا تھا۔ ایسے میں اگر عمران خان کے خلاف آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت دائر کردہ ریفرنس کو مکافات عمل قرار دیا جائے تو بھیجا نہ ہوگا۔ قانونی اور آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان پر صادق اور امین نہ رہنے کی وجہ سے نااہلی کی تلوار لٹک گئی ہے جو کسی بھی وقت ان کی گردن کاٹ سکتی ہے۔ سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر کا کہنا ہے کہ عمران خان بطور پی ٹی آئی سربراہ اپنی جماعت کے فنڈ کے حوالے سے جن بے قاعدگیوں کے مرتکب ہوئے ہیں ان کی الیکشن کمیشن کے فیصلے میں تصدیق ہو گئی ہے۔ سابق اٹارنی جنرل کا ممکنہ نااہلی کے حوالے سے کہنا تھا کہ اس بنیاد پر وفاقی حکومت یا کوئی بھی پاکستانی شہری کسی بھی اعلیٰ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا کر موقف اختیار کر سکتے ہیں کہ عمران خان آئین پاکستان کی شق 63(1)(f) کے روح سے صادق اور امین نہیں رہے۔ ایسے میں اگر عدالت اس موقف کی تائید کرتی ہے تو عمران پارٹی کی سربراہی، پارلیمانی رکنیت یا کسی بھی دوسرے عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار پائیں گے۔ سابق اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ ممکنہ فنڈنگ کیس کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک سے حاصل ہونے والی معلومات اور ریکارڈ پر موجود دوسرے ثبوتوں کی روشنی میں معلوم ہوا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے الیکشن کمیشن کے پاس داخل کی گئی اپنی جماعت کی مالی سال 2008 اور 9 اور 2012 اور 13 تک کی فائنینشل سٹیٹمنٹس انتہائی غلط پائی گئیں۔ 1973 کے آئین کے تحت پاکستانی پارلیمان کا رکن بننے کے لیے کسی شخص کا سچا اور امانت دار ہونا ضروری ہے، لیکن حکومت اتحاد کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی کے غلط فائنینشل سٹیٹمنٹ داخل کروانے کے بعد صادق اور امین نہیں رہے۔ آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ عمران مسلسل 5 برس تک الیکشن کمیشن کے پاس مالی سالوں کے غلط سالانہ حسابات جمع کروا کر سیاسی جماعتوں کے تشکیل اور ان کے کام کرنے سے متعلق رائج قانون پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی دفعہ 13 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز آرڈیننس 2002 کی دفعہ 13 میں درج ہے کہ ہر سیاسی جماعت ہر مالی سال کے اختتام پر 60 روز کے اندر اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلی اسٹیٹمنٹس الیکشن کمیشن کے تجویز کردہ طریقے سے الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرائے گی، جس میں سالانہ آمدنی اور اخراجات، فنڈز کے ذرائع اور اثاثے اور واجبات شامل ہوں گے۔ اسی دفعہ کی ذیلی دفعہ 2 میں درج ہے کہ سیاسی جماعت کی سالانہ اسٹیٹمنٹس کے ساتھ اس کے سربراہ کی طرف سے دستخط شدہ سرٹیفکیٹ بھی ہونا لازمی ہوگا، جس میں پارٹی سربراہ درج کرے گا کہ جماعت سے قانون کے تحت ممنوع ذرائع سے کوئی چندہ یا عطیات پارٹی کو موصول نہیں ہوئے اور اسٹیٹمنٹ میں پارٹی کی درست مالی پوزیشن بیان کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نے ان کی جماعت کے جو حسابات درج شدہ 5 برس کے لیے جمع کروائے ان میں کئی بینک اکاؤنٹس ظاہر نہیں کیے گئے اور غیر ملکی افراد اور کمپنیوں سے فنڈز لیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری کنور دلشاد کا کہنا تھا کہ جماعت کا سربراہ فائنینشل اسٹیٹمنٹس کے ساتھ جو سرٹیفکیٹ دیتا ہے اس میں تصدیق کرتا ہے کہ اس کی معلومات کے مطابق حسابات کے سلسلے میں کوئی غلط بیانی شامل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان لگاتار 5 سال تک الیکشن کمیشن کو حسابات کے ساتھ دینے والے سرٹیفکیٹس میں اپنی جماعت کے حسابات سے متعلق بعض حقائق پوشیدہ رکھتے رہے۔ آئین پاکستان کی شق 63 جو اراکین پارلیمان کی اہلیت سے متعلق ہے کہ ذیلی شق 1(f) میں درج الفاظ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کوئی شخص سمجھدار، نیک، مادی منافع کی فکر نہ کرنے والا، ایماندار اور امین ہوئے بغیر اس کے برعکس کسی عدالت کا فیصلہ نہ ہو، پارلیمان کے رکن کی حیثیت سے منتخب ہونے یا چنے جانے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ آئین کی شق 63(1)(f) میں بیان کیے گئے الفاظ نیک، ایماندار اور امین کا حوالہ دینے کے لیے عام طور پر صادق اور امین کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔
कानूनी माहिरीन इस सिलसिले में रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी की 2017 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त का हवाला देते हैं, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने इमरान खान के इसी सर्टिफिकेट की तरफ तवज्जो दिलाई थी। ताहम तब अदालत उज़्मा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हनीफ अब्बासी की जानिब से इमरान पर लगाए गए इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात और किसी मिजाज फोरम के फैसले के बगैर इन्हें नाअहल करार नहीं दिया जा सकता। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन को नाअहल करार दिया था। ताहम इमरान खान के मुतालिक कहा था कि ये नहीं कह सकते कि वो इमरान खान सादिक और अमीन नहीं हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर का कहना था कि अब हनीफ अब्बासी के लगाए इल्ज़ामात को इलेक्शन कमीशन ने तवील तहकीकात के बाद साबित कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट को हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त के फैसले की रोशनी में ही इन हक़ाइक़ को देखना होगा। ताहम कुछ दूसरे कानूनी माहिरीन के ख्याल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली इतनी आसान नहीं होगी और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को बहुत ज़्यादा कोशिश करना होगी। मारूफ कानूनदान सलमान अकरम राजा की इस सिलसिले में राय थी कि सुप्रीम कोर्ट में बहस इस पर होगी कि पार्टी सरबराह की तरफ से सालाना हिसाबात के साथ दिए जाने वाले सर्टिफिकेट की कानूनी हैसियत क्या है। उन्होंने कहा कि मामला गौर तलब है, लेकिन इसमें अदालत को देखना होगा कि गैर कानूनी काम क्या हुआ है और हुआ भी है कि नहीं। एंकर पर्सन और माहिर कानून मुनीफ फारूक का कहना था कि इमरान खान के वकला को अदालत के सामने बयान हल्फी और सर्टिफिकेट में फ़र्क को वाज़ा करना होगा और साबित करना होगा कि सर्टिफिकेट बयान हल्फी नहीं होता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में इमरान खान की नाअहली के नुक्ते में वज़न है और इनके वकला को इससे बचने के लिए बड़ी मुदल्लिल और मुख्तलिफ बहस सामने लाना होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।